रिटायर करें। मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और आमिर अहमद ख़ान साहब। आमिर साहब, वैसे तो सहाफ़त में भी रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है और हम कहते हैं कि जितना सहाफ़ी सीनियर और बुज़ुर्ग हो जाए उतना तजर्बाकार और उतनी उसमें दानिश ज़्यादा आ जाती है, लेकिन आप मानते हैं कि ये सियासत में रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए और नौजवान क़यादत को ताने दे देकर बुज़ुर्ग क़यादत को बाहर निकाल देना चाहिए? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है मुज़म्मिल के कोई उम्र की कोई बंदिश होनी चाहिए या उनको ताने दे देकर निकाल देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है दो मुख्तलिफ किस्म के अमल हैं। देखिए, जहाँ तक कोई उम्र की बंदिश का सवाल है ना, तो महातिर मोहम्मद हमारे पास एक मिसाल है जो कि सियासत को छोड़ने के बाद जब दोबारा उनके मुल्क को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो 90 साल की उम्र में भी उनको सियासत में वापस आना पड़ा। अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है वो कोई नौजवान शख्स नहीं है। पुतिन रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कोई नौजवान शख्स नहीं है। तो सियासत एक ऐसा मैदान है जो मेरा नहीं ख्याल जिसमें उम्र इन इटसेल्फ जो है वो एक फैक्टर होती है। हाँ, सोच ज़रूर उसके अंदर एक फैक्टर होती है और मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो मशवरा है और इस मशवरे के अंदर मुझे उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, उसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो उस सोच से है जो पाकिस्तान के तजर्बाकार सियासतदानों की सोच है, ना कि उनकी उम्र से। अब ये उनके कहने का तरीका है कि जी बुज़ुर्ग सियासतदानों को अलग होना चाहिए, लेकिन उस सोच की फ्रस्ट्रेशन हमने पहली दफ़ा नहीं देखी, ये हमें पहले भी नज़र आई है। मैं इस तरह की बातें सुन रहा हूँ चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी कि शायद ये इस बात का इशारा देते हैं कि उनके अपने वालिद साहब की पॉलिसी से कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। ये बातें हमने PMLN के बारे में भी सुनी है कि शरीफ बरादरान में इख्तलाफात पैदा हो गए, बल्कि बड़ी कोशिश भी की गई है और बड़े अरसा तक ये कोशिश जारी रही है कि उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो जाए, लेकिन उसका नतीजा हमने देख लिया। मेरा ख्याल है इसकी रियल वजह जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो हाथ पाकिस्तान की सियासी नब्ज़ पर है, वो जो उनको बता रहा है उससे कतई मुख्तलिफ है जो कि उनके बुज़ुर्गों को ये बता रहा है। और उनका ये मशवरा सब के लिए है। उन्होंने कहा ना कि उनको चाहिए कि अब रिटायर होकर अपने घरों और मदरसों में बैठ जाएं, तो जाहिर है कि उसके अंदर सिर्फ ये पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां ही नहीं, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान की तरफ भी इशारा उन्होंने वो किया है। एंड मुझे लगता है कि उनको इस बात का अब एहसास हो रहा है कि ये एक नौजवान कौम जो है जिसका 70% हिस्सा हमारी आबादी का 30-35 साल से कम उम्र का है, अब वो पाकिस्तान की रिवायती सियासत से उसका दिल उठ गया है। और जहां उन्होंने एक नए सियासतदान को सपोर्ट किया और उनकी हिमायत की, उन्होंने बड़ी भरपूर किस्म की हिमायत की, उसका भी उनको कोई खातिर खा नतीजा नहीं मिला, क्योंकि वो नए सियासतदान की सियासत में भी बहुत से वो रिवायती चीज़ें थीं, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की मुखालफत करना और ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करना उस मुखालफत में जो कि सियासी मैदान में नहीं होने चाहिए और जिनका नुकसान न सिर्फ मुल्क की सियासत को होता है बल्कि वो पूरे के पूरे मुल्क को, उसकी सियासत को भी, उसकी मईशत को भी, उसके माशरे पर भी उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी वजह है कि वो इस तरह का वो मशवरा दे रहे हैं। अब जाहिर है वो किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते। अब देखना ये है कि ये बुज़ुर्ग जो है उनको इनकी बात समझ में आती है या नहीं आती है। फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अपनी अपनी जगह पर सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कायम और दायम नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखें बिलावल साहब के इस मशवरे का जो है वो अंजाम क्या होता है। अतर काज़मी साहब, आप वो कह रही हैं 30 से 35 साल की उम्र के नौजवानों की अक्सरियत है पाकिस्तान में और उनको एक नौजवान क़यादत चाहिए, वो किसी बुज़ुर्ग के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, सोच बदल गई है, लिहाजा बुज़ुर्गों को घर बैठना चाहिए। जो मैं समझाऊँ आमिर साहब की बात से कि और बिलावल कोई नई सोच के अलंबरदार हैं, पाकिस्तान में नौजवान सोच के अलंबरदार हैं और बुज़ुर्गों की सोच वो उससे मुतसादम है उनकी सोच। आप भी अतर काज़मी साहब ऐसे समझते हैं? देखें, एक कॉन्टेक्स्ट है बिलावल साहब की गुफ्तगू का, जहाँ से तक ताल्लुक़ है 30 से 35। मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्ट उन्होंने कोई फिगर दिया है कि 30 साल या 35 साल। अगर 35 साल भी हो तो आप भी 1-2 साल के मार्जिन से ही ऊपर नीचे होंगे, तो आप तो सेफ जोन में ही हैं। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि जो बिलावल बात कर रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पे सोच की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो जो फरसूदा सोच है, चाहे वो सियासी निज़ाम में है, जिस जगह पे भी है, उसको अब हमें जो है ना बाय बाय करने का टाइम है, उसको अब साइड पे कर दे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ।
حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی، ایک انٹرویو ہوا، اس کے اوپر آپ بڑے بڑے بزرگ سیاستدانوں کا رد عمل دیکھیں. اگر آپ بلاول سے پوچھیں گے، بلکہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں شرمیلا فاروقی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ نجی جو ایک مسئلہ ہے میں اس پہ گفتگو ہی نہیں کروں گی. کیا بلاول اس قسم کی گفتگو کریں گے جس قسم کی گفتگو اس وقت نون لیگ کی قیادت کر رہی ہے اور اس میں ان کا 20 30 40 سال کا تجربہ ہے؟ تو بلاول بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سوچ ہے، چاہے آپ کی عمر 30 سال ہو یا آپ کی عمر 80 سال ہو، آپ کی سوچ جو ہے فرسودہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ جو ہے وہ سطحی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سیاست اس نوعیت کی ہونی چاہیے جو ہمیں آگے لے کے چلے. یہ وہ چیز ہے جو اس ملک کا نوجوان بھی مانگتا ہے. اب وہ خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی نوجوانوں کے وہ بڑے فیورٹ ہیں. تو عمران خان کون سے نوجوان ہیں؟ 71 سال کی ان کی اپنی عمر ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوجوان چاہتا ہے کہ ہماری جو امیدیں ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پوری ہوں، چاہے وہ ایک 70 سال کے بندے سے وہ وابستہ کر لیں یا 30 سال کے یا 40 سال کے. تو وہ جو نظام کی تبدیلی ہے، جو اوور آل جو اس یہاں پہ جو ایٹیچیوڈ کی تبدیلی ہے، یہ اس کی طرف ان کا اشارہ ہے. اور میرے خیال میں تو بلاول کی یہ بات مجھے پسند آئی ہے. باقی جو تجربہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بزرگ سیاستدانوں کو سائڈ پہ کر دیں، چاہے کوئی وہ صحافت میں ہو، سیاست میں ہو. اب آپ کا جو تجربہ ہے، میرا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا تجربہ کتنا بھی تلخ ہو، لیکن آپ کے تجربے سے 100 چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ تجربہ کی تو بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. باقی میں عطر کاظمی صاحب آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے 35 سال کا ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں. تو میں کسی سیف زون میں نہیں ہوں، میں تو بزرگ زون میں ہوں خود کو، اور آپ مجھے غلط اسیس کر رہے ہیں میری عمر کو، ٹھیک ہے نا. کوئی یہ 20 سال پرانا واقعہ ہے کہ میں 35 سال کا ہوا تھا. اب جہاں تک سوچ بدلنے کی بات ہے، اور جس سوچ کے مجھے مداح عطر کاظمی اور عامر صاحب آج نظر آئے ہیں کہ نئی سوچ جو بلاول کی ہے، ذرا سندھ سے شروع کر لیں. وہ یہ نئی سوچ ذرا یہ بزرگ سیاستدان اور وڈیرے اور جاگیرداروں کو جن کے سر پر وہ سندھ جیت کر آتے ہیں، جن کے سینکڑوں ایکڑ اور ہزاروں ایکڑ کے مربوں کے مالک جو ہیں، جن کی خاندانی سیٹیں ہیں، جن کے 100 سال سے ان کے خاندان کی نشستیں ہیں، کوئی مخدوم ہے، کوئی دخدوم ہے، ذرا ان کو پیچھے کر کے سندھ میں نوجوانوں کو ٹکٹ دے کر دکھا دیں. مجھے دکھا دیں نواب شاہ سے، سکھر سے، جام شورو سے، نوشہرہ سے، سندھ کے اندر سے، اندرون سندھ سے نوجوانوں کو ٹکٹ دے کے دکھا دیں. مجھے یہ فرسودہ بزرگ خورشید شاہ، نوید قمر، مخدوم سارے نکال کر مجھے ذرا لمز کے، IBA کے MBAs کو ٹکٹ دے کر دکھا دیں نا. ذرا میں کہوں نئی سوچ لے کر آیا بلاول سندھ سے. میرا مطلب یہ سارا غصہ پنجاب تک ہی کٹنا ہے اور KP پہ. جو ہی آپ سندھ کی سرحد پار کرتے ہیں آپ کی سوچ نئی ہو جاتی ہے، جو ہی آپ رحیم یار خان کراس کرتے ہیں آپ کی سوچ پرانی ہو جاتی ہے. یہ عجیب تضاد ہے اس ملک میں کہ آپ رحیم یار خان کراس کریں تو بزرگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، اور آپ رحیم یار خان سے ادھر آ جائیں تو آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. تو یہ تضاد کو میرا مطلب ہے لوگوں کو، اس ملک کے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا. جب وہ سندھ کے بیلٹ دیکھتے ہیں، جب وہ سندھ کے MNAs کی لسٹ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی، تو انہیں ساری نئی سوچ سمجھ آ جاتی ہے. اس کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے جو اب بھی یہ ٹکٹ دیں گے. کسی نئے بندے کو انہوں نے کوئی ٹکٹ نہیں دینا. تو عامر صاحب یہ سوچ عمل سے بھی اس کا تعلق ہے یا صرف لفظوں اور اچھی تقاریر پر ہی ہم سب واہ واہ اور تالیاں بجایا کریں گے؟ کیونکہ جن کے مداح عطر کاظمی صاحب ہیں ان کی بھی تقاریر کی ہی مسئلہ ہے، عمل تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا. اچھا مزمل، بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے پنجاب یا KP کے لیے نہیں کی ہے. اس کے اندر کیونکہ ان کے اپنے والد صاحب بھی ان کی اس بات کا نشانہ ہے، یہ بات انہوں نے اپنے لیے بھی کی ہے. اور دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سندھ جہاں سے وڈیرے جیتتے ہیں اور وہ خاندان ہیں وہ سینکڑوں سال سے، مجھے یہ بتائیں، یہ ایک بڑی کامن بات ہے جو ہم پنجاب سے اکثر سننے میں آتی ہے ہمیں، کہ سندھ سے اگر کوئی جیتا ہے تو وہ تو وڈیرا ہوتا ہے جی، اس کی تو موروثی نشست ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب سے کسان جیتتا ہے،
یا پرویز خٹک جب کے پی سے جیتتے ہیں تو وہ بھٹا مزدور ہیں، یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان سے جو ہے وہ آفس جانے والا وائٹ کالر ورکر الیکشن جیتتا ہے۔ یہ ایک پاکستان کا اوور آل سیاسی نظام ہے جس کا اس کی بھی پارٹی، ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، اور اس نظام کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے یہ کہا ہے۔ انہوں نے کسی مخصوص سیاسی جماعت یا کسی مخصوص صوبے کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات نہیں کی ہے۔ اینڈ آئی آلسو فیل مزمل کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی کا نظام جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت بڑی تبدیلی کا ذکر سنا تھا نا پچھلے الیکشن سے پہلے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی سیاستدان جو کہ ایک عرصے سے کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا گیا تاکہ الیکشن جیتا جا سکے، تاکہ حکومت بنائی جا سکے۔ وہ اس نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ اس سوچ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی جو شاید اطہر کاظمی صاحب کو میری بات سے ہوئی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 30 سے 35 سال کی عمر کی پابندی لگانی چاہیے۔ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی تھی اطہر، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا 70% آبادی جو ہے وہ 30 سے 35 سال کم عمر کی ہے، اس لیے ان کی سوچ جو ہے وہ نوجوانوں والی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو اس بات کا میرا خیال ہے احساس ہے، اور جہاں ان کے وہ اپنے والد سے ذرا مختلف سوچتے ہیں، ان کا والد کا خیال ہے کہ وہی جو روایتی سیاست، جوڑ توڑ کی سیاست، اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس کو کھڑا کر دو، اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ دو، وہ سیاست اب ہمیں مستقبل میں بھی آگے لے جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں، یہ سیاست ان کو زیادہ دیر تک پاکستان کے سیاسی میدان میں زندہ نہیں رکھ سکے گی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں مزمل میں ضرور آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہ سنسیئر ہے اور مخلص ہیں اپنی سوچ کے بارے میں، تو پھر یقیناً ان کو کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ ان کی والدہ نے کی۔ پیر پگاڑا کو کس نے ہرایا جی؟ پرویز علی شاہ ایک نوجوان آدمی تھا جس کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا۔ 1988 میں جب وہ آئیں تو انہوں نے سندھ کے اندر یہ رسک لیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب اپنی پارٹی کے ساتھ یہ رسک لیتے ہیں یا نہیں، یہ بالکل جائز سوال ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ پلیز میرا خیال ہے ہمیں کرنی بند کر دینی چاہیے کہ اگر ایک صوبے سے کوئی جیتتا ہے تو وہ تو وڈیرا ہے اس لیے جیتتا ہے، اور دوسرے صوبے سے جو ہے وہ اس سے بڑی جائیدادیں رکھنے والا اگر جیت جائے اور اس سے زیادہ موروثی سیاست والا بھی جیت جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ تو بالکل اس کا جیتنا جائز ہے۔ یہ نظام میرا خیال ہے بلاول بھٹو کو بھی اس کا پتہ ہے، میرا خیال ہے ان کے بزرگوں کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ یہ پہلی بات، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ باقی سب سے آگے بڑھ کے اس کی بات کرنا ابھی سے شروع ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر وہ اس پر جیسا کہ آپ نے کہا عمل درآمد کس حد تک کر پاتے ہیں۔